اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج تیسرا رمضان المبارک ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے روزے اور یہ مبارک مہینے کا سفر اچھے انداز سے جاری ہے اور اس مبارک مہینے کے برکات سمیٹ رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ مکمل مہینہ ہم اچھے انداز سے گزاریں گے اور اس مہینے میں جو ہمارے معمولات قائم ہوں گے اسے ہم سارا سال قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج اسی سلسلے کا ہم دوبارہ شروع کریں گے جو 2 دن سے ہمارا قائم ہوا ہے، اور آج اس کا تیسرا دن ہے، اور اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج تیسری قسط ہے، اور یہ سلسلہ لرن قرآن ود حافظ محمد نعمان ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم قرآن اور اپنے دین کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کس انداز سے کرنی چاہیے اور کس سے کرنی چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں آج کا جو سوال مفتی صاحب سے میں کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر اس سوال کا جواب اب آپ کے پاس ہوگا تو ہمیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے میں آسانی ہوگی اور ہم اچھے انداز سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ تو میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب ہم کسی بچے کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کا انتخاب کرنے جا رہے ہوں تو ہمیں استاد میں وہ کون سی بات دیکھنی چاہیے کہ استاد اس باتوں کا عالم ہو، یا پھر اس میں یہ کون سی ایسی خصوصیات ہوں کہ وہ ہمارے بچے کو اچھے انداز سے قرآن پاک کی تعلیم دے سکتا ہے؟ تو جی مفتی صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ بچے کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون سے استاد کے پاس بھیجنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ بچوں کو تعلیم دینا نہایت ہی ضروری ہے، خاص کر دینی تعلیم، وہ بھی اس دور میں کہ جب دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہو، دینی تعلیمات سے، احکام شرعیہ فریہ عملیہ سے واقفیت بہت کم ہو رہی ہو، تو اس صورت میں اپنی آنے والی نسلوں کو دین سے آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بنیادی بات وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایسے استاذ کا انتخاب کیا جائے کہ جو اپنے فن میں کمال نہیں تو اتنا اس کو علم ہو کہ جو باتیں احکام شرعیہ فریہ کی نہایت ضروری اور لابدی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر مسلمان کامل مسلمان نہیں بن سکتا اور مومن کامل مومن نہیں بن سکتا، ان چیزوں کا علم ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور ان چیزوں کی کیپیبلٹی بھی ہو کہ وہ ان چیزوں کو منتقل کر سکے، ان علوم کو منتقل کر سکے دوسرے کی طرف۔ اور اسی کے لحاظ سے سب سے بنیادی جو ماخذ اور مرجع سمجھا جاتا ہے
کہ جس سے ہم احکام شرعیہ کو جانتے ہیں وہ قرآن کریم فرقان حمید ہے، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے پہنچایا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے کی صلاحیت رکھیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی، اور پہلے جس طرح میں نے بتایا کہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کو اس کے جمیع الفاظ کی درست ادائیگی اور ان کے تلفظ کو صحیح معنوں میں ادا کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے کام۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی اگر ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو کسی اچھے قاری سے، اچھے استاد سے سیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم فرقان حمید کی باقاعدہ تربیت اور تعلیم دلوائیں، تاکہ اسلام ہماری آنے والی نسلوں کی جڑوں میں، ان کے رواں میں پیوست ہو سکے اور جاری ہو سکے، تاکہ ہماری آئندہ نسلیں اپنی زندگیاں دین اسلام کے مطابق گزار سکیں۔